اپنی لو لائف میں، اپنی لائف پارٹنرشپ میں سٹرگلز کا سامنا تھا، تو اب 10 فروری سے اٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ کہ وہ ریزالو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اینڈ اس سے رشتوں پر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، کیریئر پر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اس کی وجہ سے طبیعت میں نفاست پیدا ہوتی ہے. یہ بات ضرور طے ہے کہ 10 فروری کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فروری کے سیکنڈ ویک میں ہونے والے ایسٹرولوجیکل ایونٹس، ایسٹرولوجیکل امپیکٹس اینڈ آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب تشریح بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ 9 فروری سے لے کر 15 فروری کے درمیان 2 ہی تبدیلیاں ہیں. ایک تبدیلی 10 فروری کو آئے گی. وینس آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہو جائے گا. تمام وہ ایموشنل ڈپریشنز، تمام وہ رشتہ داری کی کمزوریاں، تمام وہ لو لائف میں وائبریشنز ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گی جو وینس کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. مثال کے طور پہ اگر پچھلے 1 مہینے میں آپ کو اپنی اظہار محبت میں، اپنی لو لائف میں، اپنی لائف پارٹنرشپ میں سٹرگلز کا سامنا تھا، تو اب 10 فروری سے اٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ کہ وہ ریزالو ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے اندر پیشنس، آپ کے اندر ایموشنز، آپ کے اندر ٹالرنس، آپ کے اندر رومانس، ان سب چیزوں کی بڑھوتری آٹومیٹکلی پروسیڈ ہونے لگے گی. ہم نے اپنے 26 سالہ کیریئر میں دیکھا کہ جب وینس آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہوتا ہے، پائسینز کے لیے جذباتی کیفیت، اٹیچمنٹس والی، قربانی دینے والی، ہیومر سے بھری ہوئی، لائک حصے مزاح وغیرہ، یہ سب بڑھ جاتا ہے. اینڈ اس سے رشتوں پر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، کیریئر پر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اس کی وجہ سے طبیعت میں نفاست پیدا ہوتی ہے، بیوٹی لونگ نیچر پیدا ہوتی ہے، موسم اچھے لگنے لگتے ہیں، پہناوا اچھا لگنے لگتا ہے، کھانا، رشتے نبھانا، ذمہ داریاں نبھانا، یہ سب اچھا لگنے لگتا ہے. تو وینس 10 فروری کو اچھی فارم میں ہوگا، پائسینز کے لیے فرسٹ اینگل پر ہوگا، اینڈ یہ آپ کی شخصیت پر بھی پازیٹیو اثر ڈالے گا. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اٹ از ریپریزینٹیو آف ریکوری آف لاسز. تو نان مٹیریل لاسز میں ناراضگی وغیرہ، بے رغبتی، ڈپریشن، یہ نان مٹیریل پازیٹیوٹیز تھیں، یہ سیٹل ہو جائیں گی. اینڈ مٹیریل ایڈوانٹیجز میں اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اور اس کا کوئی پروفٹ نہیں تھا، یا وہ اسٹیک پر لگ گئی تھی اور کچھ خرابی آنے کے چانسز تھے، تو وہ بھی سیٹل ہوگی. اینڈ نیو اپرچونٹی آف انویسٹمنٹ، نیو اپرچونٹی آف سورس آف انکم، نیو اپرچونٹی آف فائنینشیل فریڈم بھی میسر آئے گی 10 فروری کے بعد انشاءاللہ. ساتھ میں کچھ ادروائز پلانٹس بھی آپ کے پازیٹیو کام کر رہے ہیں، جیسے مرکری آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر ہے. سو مرکری از اے پلانٹ آف یور مائنڈ اسکلز، اٹ از اے پلانٹ آف یور میجیکل کمیونیکیشن، اٹ از اے پلانٹ آف یور تعلیمی سرگرمیاں، اٹ از اے پلانٹ آف یور بینکنگ، کیلکولیشنز، کریٹیوٹی، اس سب طرح کی چیزوں کو، اینڈ میرٹفل ڈیسیجنز. سو ادھر جذبات آپ کو ملے، میرٹفل ڈیسیجن مرکری کی وجہ سے ملے، تو اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ایک اور خوشخبری اگلے ہفتے ملے گی. ویسے وہ خوشخبری اگلے ہفتے ہے تو ویکلی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے منتھلی ویڈیو میں آسک حارث اعظمی والے چینل پر، جو ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، اس میں نے وہ بیان کی ہے. اس میں رمضان کا آغاز آپ کو بینیفٹس دے گا، اس میں سورج کی بھی آپ کے فرسٹ اینگل کی پوزیشن آپ کو بینیفٹس دے گی، اس میں ادروائز بھی جو مرکری کی ریٹروگریشن وغیرہ سب میں نے بیان کیا ہے. ایک نظر اسے بھی دیکھ لیجیے گا، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا. لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ 10 فروری کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ان بہتری کی چیزوں میں ایک اور خبر ہے جس کی طرف سے اب آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آپ پچھلے 5 سالوں سے اسے فیس کرتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے.
وہ اسی 5 سال کی طرز والی چینجز ہی آپ کے سامنے آئیں گی. میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیٹرن ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق 60 کے آخری فیز میں 14 فروری کو داخل ہو جائے گا، اور اب آپ کے آخری 2.5 سال رہ گئے ہیں 60 کے. اس میں جس سیزن میں سیٹرن ڈائریکٹ ہوا کرے گا وہ آپ کے لیے ٹربل سیزن ہوگا، اور جن 5 مہینوں میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا کرے گا وہ آپ کے لیے آزادی یعنی کہ آسائش کا سیزن ہوگا. ابھی سیٹرن ڈائریکٹ ہے، 14 فروری کو آپ کے سیکنڈ اینگل پر اپیئر ہوگا، تو یہ احتیاط کا سیزن ہے. آپ کو چیزیں پلاننگ کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے ساتھ، مکمل ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، مکمل شروع اور اختتام سب آپ کے پاس لائن آف ایکشنز ہونے چاہیے. ویسے یہ سچویشن کوئی نئی سچویشن نہیں ہے. 60 ایک ہی طرز کا بیہیو پہلے فیز میں، دوسرے فیز میں، اور اب آپ کا آخری فیز ہے، ایک ہی طرز کا پرابلم کرتی ہے. وہ ریوارڈز کو لیٹ کرتی ہے، وہ لیک آف ریوارڈز کریٹ کرتی ہے. 60 سینسٹیوٹی پیدا کرتی ہے. پہلے فیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے فیز میں بھی، اور تیسرے فیز میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو آپ پچھلے 5 سال میں 2 فیز گزار چکے ہیں، لہٰذا ان 2 فیزز میں جس طرح کی احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کیں، جس طرح کی لائف اسٹائل چینجز آپ نے کیں، یا جس طرح کی آپ نے ڈیل میکنگ میں، ڈاکومنٹیشن میں آپ نے تبدیلیاں کی، اسی طرح کی تبدیلیاں ان 2.5 سالوں میں بھی آپ جاری رکھیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کچھ ریمیڈیز بھی میں ابھی آپ کو دوں گا، لیکن جو شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں وہ آپ کے لیے اب 10 فروری سے ڈے بائی ڈے پازیٹیو ہوتے جائیں گے. رمضان پازیٹیوٹیز لائے گا، اسپرچول ٹیوننگ لائے گا، بلیسنگز لائے گا. یہ سب چیزیں میں اگلے ہفتوں میں اب آپ کو بیان کرتا رہوں گا. سیٹرن کے آخری فیز کی ٹربلز کو دور رکھنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے، ریپیل کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کو بلو سفائر کی ضرورت پڑتی رہے گی. ویسٹرن اسٹرالوجی ہو یا ویدک اسٹرالوجی ہو، اس بات پر متفق ہے کہ سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز بلو سفائر کی پازیٹیو ریڈیشن سے، فرینڈلی ریڈیشن سے کاؤنٹر ہو جاتی ہیں. اینڈ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ کرنے سے یہ بات کا بھی اہتمام پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی بلیسنگز ہی آپ کی بے برکتی کو اور کمزوری کو ریکور کر لیں. اس لیے سورہ شمس کی تلاوت بھی ضرور کرتے رہے. ان دنوں تو ویسے بھی کرنی، شعبان کے مہینے چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، اور آگے رمضان شروع ہو جائے گا، تو یہ تو ویسے ہی عبادتوں کا، اسپرچول ٹیوننگ کا، اپنے معاملات رب کے ساتھ درست کرنے کا سیزن ہے. تو آپ ضرور سورہ شمس پڑھیں، ساتھ میں بلو سفائر پہنیں، اور بلیک کلر کے کپڑوں کو، بلیک کلر کو ہی اوائڈ کریں. اگر یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو فائنینس ہو، کیریئر ہو، جاب ہو، ہیلتھ ہو، ریلیشنز ہوں، اپنی ترقی ہو یا پھر عزت افزائی ہو، یہ سب سیکٹر میں آپ خود کفیل ہی رہیں گے. لیکن آپ کو بیڈ آف روزز نہیں ملے گی، آپ کو کوشش کر کے ہی کامیابیاں حاصل کرنی ہوں گی. یو آر ناٹ ٹو لکی، یو آر پروڈکٹیو بائی یور اون ابیلٹیز، بائی یور پلانز، بائی یور ریسورسز، بائی یور ٹائم بیہیویئر. بٹ 60 جو تھوڑی ریزسٹنس 30-40% کی پروڈیوس کرے گی، اسے آپ نیلم سے اور سورہ شمس سے بیلنس کر سکتے. یہ میری ٹوٹل انفارمیشن تھی اس ہفتے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو وقت کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اگر آپ کی زندگی میں اس ویلاگ کے بعد نالج میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. پائسینز، آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے دنیا بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.